السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 157 کھول لیں۔ غزل کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی۔ غزل کیا ہوتی ہے، غزل کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، مطلع کیا ہوتا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے۔ ہمارے سلیبس میں جو غزل شامل ہے اس کے شاعر ہیں اردو زبان کے عظیم شاعر میر تقی میر۔ میر تقی میر کا تعارف ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے غزل اور غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے پہلے سے دیکھ لیے ہیں تاکہ ہمیں الفاظ کو سمجھنے میں، شعر کی تشریح کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا میں ایک فقیر کی مانند آئے ہیں۔ جس طرح گلی میں کوئی فقیر آتا ہے، صدا لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اسی طرح ہم نے اس دنیا میں اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ دنیا میں ہم مسافروں کی طرح رہے ہیں، فقیروں کی طرح رہے ہیں۔ نہ ہم نے کسی کو کچھ دیا ہے، دنیا نے کسی کو دیا ہے، نہ کچھ دے گی۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے اعمال جائیں گے، لیکن ہمارے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو ہم تمہیں یہ دعا دے کر جا رہے ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اور ایک بات ہمیشہ انسان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا سے کبھی کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، یہ دنیا 4 دن کا کھیل ہے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ کوئی وعدہ جو ہم کسی سے کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم جو اپنے محبوب سے کہتے تھے، اپنے محبوب سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے بن زندہ نہیں رہ سکتے، تمہارے بغیر ہم مر جائیں گے، اب ہماری موت کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، اب یہ وقت آ گیا کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں۔ یہ دنیا تمہیں مبارک ہو، ہم تو جو دنیا کا حقیقی مالک ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اور تمہارے بغیر نہ جینے کا وعدہ پورا کر کے جا رہے ہیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ بے خود کیا، اپنے آپ سے بیگانہ کرنا، جس کو اپنے آپ کی خود خبر نہ ہونا۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مجھے میرا محبوب نظر آتا ہے تو مجھے اپنی ذات کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ جب محبوب نظر آتا ہے تو بس مجھے محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے، میں اپنی ذات سے جدا محسوس کرتا ہوں اور اپنی ذات کی مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ حق بندگی ہم ادا کر چلے، اسی شعر کا مطلب عشق حقیقی میں بھی ہے کہ شاعر کہتا ہے خدا کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن خدا کی ذات کے جلوے ہر چیز میں نمایاں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں تو ہم رب العزت کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں اور ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں۔ پھر ہم خود اپنے آپ میں نہیں رہتے، ہماری سوچوں اور خیالوں میں خدا کی ذات رہتی ہے۔ تو اس شعر کے جو معنی ہیں وہ دونوں معنوں میں لیے جا سکتے ہیں، عشق حقیقی میں بھی اور عشق مجازی میں بھی۔ اگلا شعر ہے جی، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں سے مراد ہماری پیشانی ہے، ہمارا ماتھا جو ہم خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری پیشانی اللہ ہی کے آگے جھکتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور جب بھی ہمیں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا خیال آتا ہے تو ہماری پیشانی سجدہ ہی کرتے چلی جاتی ہے۔ اور کسی بھی انسان کو، اللہ کے بندے کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ سجدے سے سر اٹھائے، کیونکہ سجدہ کرنے سے ہی ہم ایک انسان ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کر سکے، لیکن پھر بھی بقول شاعر ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے بندگی کا حق ادا کیا، اور اب ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں جانا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنا سر جھکانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر دیا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو چھوڑ دیا، اور جن کاموں کا حکم نہیں دیا اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے لگے۔
تو اگر ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ اس دنیا میں آ کر ہم نے کیا کیا ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا دنیا میں، اور انسان نے کیا کیا ہے اور کیا کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ میر تقی میر کی یہ غزل کلیات میر سے لی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں تمام اشعار کی تشریح آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اپنی اردو کی کاپیوں میں تحریری کام کے طور پر ان اشعار کی تشریح کو لکھ لینا ہے۔ حوالہ شاعر آپ نے دینا ہے، شعر لکھنا ہے، اور حوالہ شاعر میں آپ نے لکھنا ہے جو بھی شاعر کی تعریف ہے، جیسے میر تقی میر جو ہیں اردو کے شہنشاہ غزل ہیں، موضوع کے اعتبار سے اپنی زبان استعمال کرنا جانتے ہیں، ان کی زبان میں سادگی کے ساتھ ساتھ مٹھاس بھی ہے، اور ان کی زبان سے ان کے دلی جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ اور میر تقی میر نے حسن و عشق کے علاوہ تصوف اور فلسفہ کو بھی غزل کے موضوعات میں شامل کیا ہے۔ شکریہ۔